دیکھیے ترکی میں بہت ہی بھیانک زلزلہ آیا، بہت ساری افراد کی اموات ہو گئی، بہت سارے زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ یا اسی طریقے سے اگر ہم پوری دنیا پر نظر دوڑائیں اور پوری دنیا کی طرف ہم دیکھیں تو ہر طرف حالات خراب ہی خراب ہے، یعنی کہیں بھی آپ کو امن و امان نظر نہیں آئے گا۔ آپ کسی بھی کونے میں نظر دوڑائیں، آپ کسی بھی کونے کی طرف دیکھیں تو ہر طرف آپ کو یہی آواز آئے گی کہ امت مسلمہ جو ہے وہ ظلم و ستم کا شکار ہے۔ امت مسلمہ جو ہے وہ اس وقت ذلت اور پستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں وعدہ فرمایا ہے کہ میں مومنین کو دنیا میں بھی عزت کی زندگی دوں گا اور آخرت میں بھی ان کے لیے عزت کا مقام ہے، آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کامیابی اور کامرانی رکھی ہوئی ہے۔ لیکن اگر اس وقت ہم اپنی نظروں سے حالات کا مشاہدہ کریں تو ہمیں ہر طرف یہ نظر آ رہا ہے کہ مسلمان ذلت اور پستی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کا کیا ریزن ہے؟ آخر مسلمان اس وقت ذلت اور پستی کی زندگی کیوں بسر کر رہا ہے؟ ناظرین، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن جو بنیادی وجہ ہے، جو بیسک وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین سے دور ہیں۔ ہم نے اللہ کے دین سے پہلے اپنی دنیا کو ترجیح دی ہے، ہم اللہ کے دین سے پہلے اپنی دنیا سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے دین کو بچانے کے بجائے، پھیلانے کے بجائے اپنی دنیا کو بڑھانے میں لگے ہوئے۔ یہ ظلم نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یاد رکھیے، جو بھی اللہ کے دین کے ساتھ ظلم کرتا ہے، جو بھی اللہ کے دین کا انکار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل کر کے رکھا ہے اور آخرت میں ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا عذاب ہے۔ ناظرین، اس وقت ہم اللہ کے دین کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں یہ ہم خود بخود جانتے ہیں، یعنی ہمیں دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت ہمارا ذہنی معیار جو ہے، ہمارا ذہن کس چیز کو کامیابی سمجھتا ہے؟ ہمارے ذہنوں میں شاید اس چیز کا نام کامیابی ہے کہ اگر میرا بچہ پروفیسر بنے، اگر میرا بچہ ڈاکٹر بنے، اگر میرا بچہ وکیل بنے، ہم اس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں۔ یہ سراسر غلط ہے۔ کامیاب اور کامران انسان کون ہے؟ کامیاب وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ کامیاب وہ انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو ہم خود بخود دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ہم زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ دنیا میں اگر عدل و انصاف کا فیصلہ ہو سکتا ہے وہ صرف اسلام کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، وہ صرف اللہ کے کلام کے ذریعے سے ہو سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جو دنیا میں عدل و انصاف کا فیصلہ کر سکے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے ہی نہیں جو اسلام کو چھوڑ کر، اللہ کے دین کو چھوڑ کر دنیا میں عدل و انصاف کا فیصلہ کر سکے۔ تو دنیا میں اگر عدل و انصاف ہوگا وہ صرف اللہ کے کلام سے ہوگا، وہ صرف دین اسلام سے ہوگا، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آخری نبی جناب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جو زندگی گزاری، اس زندگی کو پڑھ کر اور پھر اس زندگی کو اپنی زندگی میں لا کر اس کے ذریعے سے عدل اور انصاف کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں جو عذاب آتے ہیں ان کے بہت سارے وجوہات ہیں، ان کے بہت سارے اسباب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ دنیا میں جب زلزلے آتے ہیں تو بنیادی وجہ ہے زنا عام ہوتا ہے، سود خوری عام ہوتی ہے، اور بہت ساری وجوہاتیں، اور گانا بجانا عام ہو جاتا ہے۔ گانا بجانے کو اپنا مشغلہ سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس ایک نقطے کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، آج کل ہر ایک بندے نے اپنے موبائل میں ایک چینل بنایا ہوا ہے، اس چینل کے ذریعے وہ لوگوں تک میوزک پہنچاتا ہے، ریکارڈ پہنچاتا ہے، سانگز پہنچاتا ہے۔ اور آج کل اگر دیکھا جائے مسلمان نوجوان لڑکے، مسلمان نوجوان لڑکیاں، ہر ایک فون میں یہ گندی چیزیں بھری ہوئی ہیں، ریکارڈ بھرے ہوئے ہیں، میوزک بھرے ہوئے ہیں۔ کیا ہمیں اللہ کا خوف نہیں ہے؟ کیا ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں؟ کیا ہمیں اس چیز کا خوف نہیں ہے
کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں اس زندگی سے نکلنا ہے، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں کا حساب دینا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے کانوں کا حساب دینا ہے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی زبان کا حساب دینا ہے۔ کیا اس بات کو ہم بولے ہوئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یاسین میں ارشاد فرماتے ہیں اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون۔ اور آج وہ دن ہے آپ کے منہ بند کر دیے جائیں گے اور اس وقت آپ کے ہاتھ بولیں گے اور آپ وتشہد ارجلہم اور آپ کے پیر گواہی دیں گے بما كانوا یکسبون، جو کچھ آپ نے کمایا ہے۔ اس دن کو ہم بھول گئے ہیں۔ ہمیں ہمارے ذہنوں سے اس بات کو یہ بات نکلی ہے کہ اللہ کون ہے، آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ہم کیا ہے، یہ بنیادی چیزیں ہیں۔ ناظرین، ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ کی قسم اس میں 100% کامیابی ہے، اور جو شخص بھی اس زندگی سے باہر رہے گا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی سے نکالے گا، اللہ کی قسم وہ 100% ناکام اور نامراد ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر جگہ رہنمائی فرمائی۔ تو ناظرین، جب ایسے حالات ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹ کر آئیں، آؤ اللہ کی طرف، لوٹ کر آؤ اللہ کی طرف۔ بس اسی میں کامیابی ہے، اسی سے حالات سدھر سکتے ہیں۔ جب آپ اللہ کی طرف لوٹ کر آؤ گے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرو گے، انہی چیزوں سے حالات سدھر سکتے ہیں۔ ورنہ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنے لاتوں تلے رون دو گے، تو اللہ کی قسم دنیا میں بھی آپ کے لیے ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے ذلت اور رسوائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی مسلمان بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔